الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي عبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ذوفا فقلت له ذاك بالله يا عبدته من الذوف. فقال يا فاطمة أعيتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وجهه يتلو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا سعة وعذا بوالدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسامرة فؤادي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا سائب حوزي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فما كانت إلا سعة وعذاب والدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسرة فؤادي لي يا أمه أن يشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدان الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة أخي وابني أمير رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وسائب لواي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بتار الكساء وأمع بيده يمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء الأهل بيتي وخستي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنوهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. وقال الله عز جل يا ملائكتي يا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مذيعة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي وعلى
الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالتي، هم فاطمة وأبو حواب نوحا. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحابت الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله، علي لا يقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منيرا ولا شمس مذيعة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذنت أن أدخل معكم فهل تأذني لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما جلوسين هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي وصفاني برسالتي نجم ذكر خبرون هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتين ومحبين إلا ونزلت عليه رحمات وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم هي أن يفرقوا. فقال علي وإذا والله فثنا وفاز شيعتون ورب الكعبات. فقال النبي اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجوم ذوكرون خابرون هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتين ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج لهم ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عز والله فزنا وسدنا وكذلك شيعتون فازوا وسدنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس بچے کی صحت اور سلامتی اور حوصلہ افزائی کے لیے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سعید انکل یہاں بیٹھے ہیں، میرے سر پہ ان کی حیثیت دعاؤں کے صاحبان کی سی ہے. ان کی خواہش تھی، انہوں نے مجھے عاشور کاظمی کی چند رباعیاں بھیجی تھیں، اگر اجازت ہو تو ایک پڑھ دوں. اس کا ثواب کاظمی صاحب کی روح کو اور ان کے ساتھ ہمارے دل عزیز سعید انکل کو انشاءاللہ جائے گا. وارث خلد بری ساقی کوثر حیدر، وارث خلد بری ساقی کوثر حیدر، افق صبر و قناعت کا ہے خاور حیدر. آن کی آن میں ہو جاتی ہے مشکل آساں، آن کی آن میں ہو جاتی ہے مشکل آساں، گر عقیدت سے پکارے کوئی حیدر حیدر. نعرہ حیدری. ملتمسوں سلمہ جناب ہادی عابدی صاحب عابدی سے. بیٹا آپ تشریف لائیے اور رباعی سلام جو ہے مولا کے حضور پیش کیجئے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں ہوں در عباس ہے اور میری جبی ہے، سب کہنے کی باتی ہے، فلک ہے نہ زمیں ہے. میں ہوں در عباس ہے اور میری جبی ہے، زخمی ہے مگر کربو بلا کتنی ہنسی ہے،
زخمی ہے مگر کربو بلا کتنی ہنسی ہے، جنت کہیں دنیا میں اگر ہے تو یہی ہے۔ میں ہوں دریا پاس ہے اور میری جبی ہے، میں ہوں دریا پاس ہے اور میری جبی ہے۔ کیوں مدحت عباس میں لکنت ہے زباں کو، کیوں مدحت عباس میں لکنت ہے زباں کو، دیکھو کہیں محفل میں سکینہ تو نہیں ہے، میں ہوں ترے عباس ہے اور میری جبی ہے۔ ہر ملک میں لہراتا ہے غازی تیرا پرچم، ہر ملک میں لہراتا ہے غازی تیرا پرچم، لگتا ہے کہ ہر ملک تیری زیر نگی ہے۔ میں ہوں در عباس ہے اور میری جبی ہے، کب مشق چھدی یاد ہے عباس کو لیکن، کب مشق چھدی یاد ہے عباس کو لیکن، کب کٹ گئے شانے یہ انہیں یاد نہیں ہے۔ میں ہوں در عباس ہے اور میری جبی ہے۔ اور محمد وعلی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ میرا دل ہے کہ اس بچے کے لیے میں ایک نعرہ لگاؤں گا، اس کی اور آپ سب جواب دیں گے۔ یہ بیٹا آپ کے لیے کل ایمان نعرہ حیدری، خلق کے عقدہ کشا فاتح خیبر حیدر، دست حق شیر خدا نفس پیمبر حیدر، ہر پل منہ سے نکلتی ہے محبت کی صدا، میرے آقا میرے مولا میرے سرور حیدر۔ تم یوسف افتخار بھائی سے کہ آپ تشریف لائیے، بر محمد وآل محمد صلوات۔ سلام کی چند اشعار جو قریب کی مناسبت گزری وہ چہلوں، اسی حوالے سے چند اشعار باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اس سے بہتر ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ حسین تیرا میں چہلم منانے آئی ہوں، حسین تیرا میں چہلم منانے آئی ہوں، میں تجھ پہ اشکوں کے ساگر بہانے آئی ہوں، یہ کہہ کہ لپٹی ہے قبر حسین سے زینب، یہ کہہ کہ لپٹی ہے قبر حسین
سے زینب، تیرے دکھوں پہ میں رونے رلانے آئی ہوں، تیرے دکھوں پہ میں رونے رلانے آئی ہوں، میں شام و کوفہ سے لوٹی ہوں پھر سے کرب و بلا، میں شام و کوفہ سے لوٹی ہوں پھر سے کرب و بلا، سہے جو راہ میں صدمے بتانے آئی ہوں۔ اور اس کلام کی خاصیت یہ ہر شہداء کا کے حوالے سے کوئی نہ ایک اشعار موجود ہے، تو بہرحال تھوڑا سا اگر طویل ہو جائے تو معذرت قبول کر لیجیے گا۔ میں اپنے بیٹوں کو جی بھر کے رو نہیں پائی، میں اپنے بیٹوں کو جی بھر کے رو نہیں پائی، میں ان پہ اشک مسلسل گرانے آئی ہوں، اور لب فرات میں غازی کو جا کے روتے ہوئے، لب فرات میں غازی کو جا کے روتے ہوئے، نشان بازو کے نیلے دکھانے آئی ہوں، بچا جو لائی سکینہ کی شام سے بھیا، بچا جو لائی سکینہ کی شام سے بھیا، وہ تیری قبر پہ چادر بچھانے آئے ہوں، جو چند لکڑیاں جھولے کی جل گئی تھیں یہاں، میں ان کو ننھی لحد پر لگانے آئی ہوں، ابھی بھی دھوپ میں بیٹھی ہے مادر اکبر، ابھی بھی دھوپ میں بیٹھی ہے مادر اکبر، غموں کی دھوپ سے سائے میں
لانے آئے ہوں، ہے دل میں آج بھی ارماں جوان قاسم کا، ہے دل میں آج بھی ارمان جوان قاسم کا، یہ فروا کہتی ہے صحرا سجانے آئے ہوں، زمانہ بھولنا پائے گا تجھ کو حشر تلک، زمانہ بھولنا پائے گا تجھ کو حشر تلک، میں اربعین کی سنت بنانے آئی ہوں، میں اربعین کی سنت بنانے آئی ہوں، اشک و مقطع کی زحمت بہا کے اشکوں کو رضوان بولی بنت علی، بہا کے اشکوں کو رضوان بولی بنت علی، غم حسین دلوں میں بسانے آئی ہوں، غم حسین دلوں میں بسانے آئی ہوں، حسین تیرا میں مصیبتوں کی تمازت کو دیکھ کر اکثر، مصیبتوں کی تمازت کو دیکھ کر اکثر بہادروں کے پسینے بھی چھوٹ جاتے ہیں، وہاں بھی خطبوں سے زینب نے معرکہ جیتا، وہاں بھی خطبوں سے زینب نے معرکہ جیتا، جہاں پہ حوصلے مردوں کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جناب کاشف رضا صاحب سے کہ زیب منبر ہوں بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ برائے خوشنودی جناب سیدہ باواز بلند نعرہ الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تازہ کلام کی چند اشعار۔ سارے سجدوں کا آئینہ ہوگا، سارے سجدوں کا آئینہ ہوگا، سارے سجدوں کا آئینہ ہوگا، جو در شاہ پر ادا ہوگا، جو در شاہ پر ادا ہوگا، اور خلد میں میرے
گھر کی ہے پہچان، خلد میں میرے گھر کی ہے پہچان، با وفا کا علم لگا ہوگا، با وفا کا علم لگا ہوگا. شعر دیکھیے گا. کیسا چہرے پہ نور ہے اس کے، کیسا چہرے پہ نور ہے اس کے، شہ کی مجلس سے آ رہا ہوگا، شہ کی مجلس سے آ رہا ہوگا، اور شہ کے غم میں کبھی نہیں رویا، شہ کے غم میں کبھی نہیں رویا، اپنی قسمت پہ رو رہا ہوگا، شہ کے غم میں کبھی نہیں رویا، اپنی قسمت پہ رو رہا ہوگا، اور در پہ شبیر کے جھکا دے سر، در پہ شبیر کے جھکا دے سر، اس سے ہی قد تیرا بڑا ہوگا، اور ہم سب عزاداروں کا یہ ماننا ہے، ذکر شبیر ہم نہ چھوڑیں گے، ذکر شبیر ہم نہ چھوڑیں گے، موت آئے گی اور کیا ہوگا، اور جس کو عباس سے نہیں الفت، جس کو عباس سے نہیں الفت، میرا دعویٰ ہے بے وفا ہوگا، جس کو عباس سے نہیں الفت، میرا دعویٰ ہے بے وفا ہوگا، اور تو جو بیمار سا یہ لگتا ہے، تو جو بیمار سا یہ لگتا ہے، تو نے ماتم نہیں کیا
اور یاد آئے گی تجھ کو فرش عزا، یاد آئے گی تجھ کو فرش عزا، جب تو دوزخ میں جا رہا ہوگا. مقطع کی زحمت. گھر گیا پھر وہ مفلسی میں سراج، گھر گیا پھر وہ مفلسی میں سراج، پھر تبرک نہیں لیا ہوگا، پھر تبرک نہیں لیا ہوگا. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی کا وہ جو شعر تھا کہ تو نے ماتم نہیں کیا ہوگا، تو اس کو مجھے ایک شعر یاد آیا. میں سوچ ہی رہا تھا علاج غم حیات، میں سوچ ہی رہا تھا علاج غم حیات، بے ساختہ کسی نے کہا ماتم حسین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک بلند صلوات اللہ کرے میرے بھائی کو. صلی اللہ کاش دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو میں کاشف سے کہتا کہ کچھ اور پڑھیے، لیکن کیا کیجئے کہ تھوڑا سا ٹائم کا دھیان بھی ذہن میں ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ میں مرثیہ گوئی کے جہان کی جو شان ہے ہمارے آصف بھائی، ان سے میں درخواست کروں، اہل خانہ کی خواہش یہ ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے جن مومنین کے میں نام لے رہا ہوں ان کے ساتھ اپنے اور جن کا کوئی نام لیوا نہیں ان کو بھی شامل کر لیجیے. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے جناب میر علی احمد، مرحوم میر سردار علی نقوی، طارق رضوی، ظہیرہ بیگم، امت الرباب نقوی صاحبہ اور اپنے ان کو بھی مرحوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا گو ہیں بارگاہ رب العزت میں باقی پنجتن پاک بتوسل قائم علیہ السلام. جو مومن و مومنات یہاں موجود ہیں راستے میں کسی وجہ سے نہیں آ پائیں گے، اور جہاں جہاں دنیا بھر پہ مومن و آباد ہیں، پروردگار عالم سب کو اپنی حفظ زبان تحفظ اور آسانی عطا فرمائے، غم حسین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مومنین زیارتوں پہ گئے ہوئے ہیں پروردگار ان کی زیارت قبول فرمائے، ساتھ خرید کے اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں. دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو اور ہم اس قابل ہو جائیں ہم ان کے اوان انصار میں شامل ہو سکیں. جس پرخلوص اور عقیدت کے ساتھ میر حیدر صاحب نے اپنے دولت قدے پر فرش اعضا کا اہتمام کیا ہے، اس کا ایک ایک لمحے کا ثواب ان کی نسلوں در نسلوں تک جائے. پروردگار عالم ایک نعرہ صلوات باواز بلند اللہم صلی. اجازت کے ساتھ 6 مصرے فضائلیہ ہیں اور اس کے بعد برسی کے چند انتخاب کے ساتھ بند. بارے دیگر نعرہ صلوات باواز بلند. ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے، ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے، ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے، جہاں سے آئے ہیں واپس وہیں پہ جانا ہے، جہاں سے آئے ہیں. قابل غور بات ہے
یہ فیصلہ بھی کر لے کہاں پہ جانا ہے، یہ فیصلہ بھی کر لے کہاں پہ جانا ہے، ادھر امام زمانہ ادھر زمانہ ہے، ادھر امام زمانہ ادھر زمانہ ہے۔ قابل غور شعر ہے۔ زمانہ سمجھا نہیں مسلک وفاداری، زمانہ سمجھا نہیں مسلک وفاداری، علم اٹھانے کا مطلب حلف اٹھانا ہے، علم اٹھانے کا مطلب حلف اٹھانا ہے، ہمارا خلد نہیں۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ معافی چاہتا ہوں، پہلے تھا۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ انتہائی انتخاب کے ساتھ۔ پہنچے اسیر شام سے چھٹ کر جو کربلا، پہنچے اسیر شام سے چھٹ کر جو کربلا، تسخیر ہو چکا تھا ہر ایک سخت مرحلہ، اترا جو بار سر سے تو یاد آئے اقربا، ایک ایک مرنے والا نگاہوں میں پھر گیا، ایک ایک مرنے والا نگاہوں گیا، دل میں گھٹے ہوئے تھے جو ارماں ابل پڑے، اشکوں کے ساتھ دل کے بھی ٹکڑے نکل پڑے، کوئی تڑپ کے بول کے اکبر کہاں ہو تم، چلائی کوئی قاسم بے پر کہاں ہو تم، ایک ماں صدائیں دیتی ہے اصغر کہاں ہو تم، زینب پکاری عابد مزتر کہاں ہو تم، زینب پکاری عابد مزتر کہاں ہو تم، بیٹا نہ دل پہ بس ہے نہ قابو ہے صبر پر، للہ لے چلو مجھے بھائی کے قبر پر، بولے لپٹ کے قبر سے بھیا میں آ گئی، بھیا سناؤ میں شام تلک بے ردا گئی، بھیا سکینہ ہم سے نگاہیں پھرا گئی، نکلی نہ قید خانے سے موت اس کو کھا گئی، نکلی نہ قید خانے سے موت اس کو کھا گئی، بچی تو رو چکی تھی
بہت تھک کے سو گئی، لیکن وہ ماں کی گود جو ویران ہو گئی۔ بھیا ذرا رباب کی حالت تو دیکھیے، کیسی اداس اداس ہے صورت تو دیکھیے، دل خوں زباں خاموش یہ ہمت تو دیکھیے، ہر گام مرگ تازہ قیامت تو دیکھیے، دکھیا پہ کیسے کیسے مصائب گزر گئے، وارث بھی سر سے اٹھ گیا، بچے بھی مر گئے۔ اس وقت کچھ عجیب تھا عالم رباب پر، گردن جھکائے بیٹھی تھی دنیا سے بے خبر، شانہ ہلا کے بولی جو زینب بچشم تر، یک لخت جیسے چونک اٹھی دیکھ اٹھا کے سر، یک لخت جیسے چونک اٹھی دیکھ اٹھا کے سر، بس اتنا کہہ سکی کہ بہت دن گزر گئے، آئے تھے ساتھ باپ کے اصغر کدھر گئے، اس نالے رباب پر محشر بپا ہوا، عاشور کا سما تھا نظر میں کھنچا ہوا، ہر آنکھ میں تھا چہرہ اصغر بسا ہوا، گودی میں جیسے باپ کا منہ دیکھتا ہوا، گودی میں جیسے باپ کا منہ دیکھتا ہوا، قبر حسین کرب سے تھرا کے رہ گئی، پرچھائی جیسے موت کی لہرا کے رہ گئی، قبر حسین کرب سے تھرا کے رہ گئی، پرچھائی جیسے موت کی لہرا کے رہ گئی، پرچھائی جیسے موت کی لہرا کے رہ گئی، پہنچے اسیر شام سے۔ حسینیت یزیدیت کل ایمان نعرہ حیدری، ملتمس ہوں جناب طبیع کعبہ حجت اسلام افتخاری صاحب سے کہ زیر ممبر ہم فضائل اور مصائب اہل بیت بیان فرمائیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذکری وذکر اللہ عبادہ. صلوات بر محمد جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے عنوان بیان کے طور پر پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ پیغمبر اسلام کی بہت مشہور اور معروف حدیث ہے. ابھی کچھ دن پہلے جب یہاں حوصلوں میں آیا تھا پڑھنے کے لیے مجلس، تو دونوں مجلسیں اسی عنوان پہ قرار دیا گیا تھا کہ ذکر علی کے لیے اتنی تاکید کیوں ہے پیغمبر اسلام نے جو فرمایا ہے. اور ہمارے یہاں جو ہے وہ دیکھیے بغیر علی کے جو ہے وہ ہمارے یہاں نہ کلمہ مکمل ہے، نہ قرآن مکمل ہے، نہ دین مکمل ہے، نہ شریعت مکمل ہے، نہ عبادت مکمل ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جب تک جو ہے وہ خلافت علی کا غدیر میں اعلان نہ ہو گیا تب تک اسلام جو ہے وہ مکمل نہیں تھا. اب اتنا زیادہ اہم تھا کہ کہا قرآن نے کہا، قرآن میں ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ تمہید کی منزل ہے کہ آپ پہنچا دیجئے جو آپ کو دیا گیا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، پیغمبر اسلام نے تحمل کیا، ذرا سا حالات دیکھے، کیونکہ منافقین کی تعداد کوئی کم تو تھی نہیں. ہم جو رسول کو قتل کرنا چاہتے تھے، جو رسول کا ناکہ بھڑکانا چاہتے تھے، جو رسول کو میدان میں چھوڑ کے بھاگ گئے کہ تاکہ جو ہے وہ رسول کو کافر مار دیں، تاکہ معاملہ جو ہے وہ ہمارا بن جائے اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. اسی لیے منافق. تو جب اتنے دشمن تھے تو رسول اللہ نے وہاں پر تحمل کیا. اور علی کے فضائل جو ہے وہ منافقین کو ہضم ہو نہیں سکتے تھے. کافروں کو تو چھوڑ دیجئے، کافر تو جو مخالف تھے ہی، وہ تو اللہ کے بھی مخالف، قرآن کے بھی مخالف، کعبے کے بھی مخالف، ساری چیزوں کے، اسلام کے مخالف، شریعت کے مخالف. لیکن منافقین میں تھا کہ وہی حساب ہے کہ نماز بھی پڑھتے تھے، آستینوں میں بت بھی تھے. اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، علامہ اقبال نے کہا تھا اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ. تو بہرحال ہم کو تو فضائل اہل بیت پڑھنا ہے. اچھا، فضائل ہم جو ہے وہ یہ ہمارے اس میں ہمارے بھی علماء کچھ مطلب علماء یعنی علماء کا مطلب مراجع آپ مت لیجیے گا، جو ہمارے مقررین اور خطباء ہیں اور مبلغین ہیں انڈیا پاکستان کے، یہ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ فضائل علی سے جو ہے معاشرے میں بے دینی پھیلی ہے. دیکھیے بے دینی دینی نہیں پھیلی ہے، آپ کا بیان کرنے کا طریقہ ہے نہیں ہے. دیکھیے ہمارے یہاں جو ہے وہ خطبہ جمعہ کے لیے بھی کہا گیا کہ بہترین اوریٹر ہونا چاہیے. ہاں، بہترین اوریٹر ہونا چاہیے. اور ہمارے ائمہ جو ہے وہ سب بہترین خطیب تھے، پیغمبر بہترین خطیب تھے. اگر بہترین خطیب اور بہترین اوریٹر نہ ہوں گے تو کوئی مشن دنیا کا کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. پولیٹیکل لوگوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جتنا اچھا مقرر ہوگا اتنا زیادہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا پولیٹکس میں. آپ مخالفین میں دے ہٹلر کی ہسٹری پڑھیے. ہٹلر زبردست مقرر تھا، ہلا کے رکھ دیتا تھا. وہ غلط تھا، صحیح تھا، ایک الگ ہے کہ نہیں. ابن زیاد ملعون کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تھا. لیکن یہ کہ جب ایسے لوگ تھے، اچھا عربوں کو جو ہے وہ اپنی زبان پر ناز تھا، اپنی فصاحت پر ناز تھا، اپنے طلاقت لسانی پر ناز تھا، اپنی روانی پر ناز تھا، اپنی لغت پر ناز تھا. تو قرآن عربی زبان تو بھائی ہے، یہ قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ عربی پڑھو. ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل مند ہو جاؤ عربی پڑھ کے. تو علم کے ذریعے. تو جب اتنے زیادہ جو ہے وہ مطلب مقررین اور سب کچھ ہے تو ایسے میں جو ہے وہ مولا کائنات کے فضائل و کمالات کا جو ہے وہ مولا نے جو ہے وہ خطابت کا دریا بہا دیا ہے. بھائی نہج البلاغہ، بھائی دیکھیے شخصیت آدمی کی چند ہی ذریعے سے پہچانی جاتی ہے. یا پہچانی جاتی ہے اس کی اپنی تقریر سے، اور یا پہچانی جاتی ہے اپنے شاگردوں سے، اور یا پہچانی جاتی ہے اپنی تصانیف و تالیفات سے. اور میرے مولا کو آپ دیکھ لیجئے کہ سب ہے. خطبہ نہج البلاغہ جو ہے وہ علی کی تقریریں جو ہے وہ پہچانوائیں گی کہ جب اتنا مقرر ایسا ہے تو اس کا نبی کتنا بڑا مقرر ہوگا. بھائی یہ کہ موقع جیسا تھا ویسا نبی نے اتنا کیا ہے. اب اگر کیا کہتے ہیں تصانیف و تالیف دیکھنا ہے تو قرآن علی نے جمع کیا تنزیل کے مطابق.
قرآن علی نے جمع کیا تنزیل کے مطابق، نہج البلاغہ تو بعد میں جمع ہوئے، خطبات متفرق تھے، سید رضی اللہ رحمت و رضوان نے نہج البلاغہ کے خطبات کو جمع کیا ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد جو ہے وہ خطبوں کو جمع کیا، تو اب اس کے بعد جو ہے وہ شاگردوں سے یا تو پہچانا جاتا ہے۔ تو اب شاگردوں میں آپ دیکھ لیجئے، میں اماموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اماموں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تو سب برابر ہیں، سب کے پاس علم ہے، یہ سب کے پاس کمال ہے، وہ اللہ نے سب کو دے کے بھیجا ہے کہ نہیں، کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ تو اب شاگردوں میں آپ دیکھیے گا، تو شاگردوں میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ابن عباس ہیں۔ ابن عباس سے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ علی کے علم میں اور آپ کے علم میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ قطرے اور سمندر کا فرق ہے۔ بھئی علی کا علم جو ہے وہ سمندر ہے، میرا علم جو ہے وہ قطرہ ہے کہ نہیں؟ اور مولا کائنات نے جو ہے وہ مطلب یہ کہ شاگردوں، تو علی کو جی چاہے شاگردوں سے سمجھیے، جی چاہے جو ہے وہ نہج البلاغہ سے سمجھیے، جی چاہے قرآن سے سمجھیے، ہے۔ تو اب جو ہے وہ ہم کیوں کہتے ہیں علی کے فضائل کو پڑھنے کے لیے، کیوں بچوں کو جو ہے وہ علی کو علی 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 کرنے کے لیے ہے؟ بھئی کیوں ہے؟ بھئی آسمان پہ بھی علی علی ہو رہا ہے، آسمان پہ بھی جو ہے وہ علی ہے۔ تو علی کے فضائل سے گمراہی نہیں ہوتی ہے۔ بھئی علی کا معاملہ، علی کے فضائل کا معاملہ آب نیسا کا ہے، سانپ کے منہ میں گرتا ہے تو زہر بن جاتا ہے، سیپ کے منہ میں گرتا ہے تو موتی بنتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بھئی ہماری تبلیغ میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے بیان میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے پہنچانے میں بات پہنچانے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن علی کے فضائل میں کوئی کمی ہمیں نہیں ہے۔ علی کے فضائل علی کے فضائل ہیں، گفتگو تیرے فضائل پر مسلسل ہوگی، اور چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی، ہے۔ بھئی علی کے فضائل بیان کے کتنے بار، بھئی جتنے اب علی کے اندر اتنی فضیلتیں، اتنے کمال ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ جو چاہتا ہے کہ علی کے فضائل کو جتنے کمالات ہیں، علی کے اس کمالات کے لوگ دنیا میں ہے یا نہیں ہے؟ خطیب ہے تو اس کو جو ہے وہ کوئی آئیڈیل خطیب چاہیے نہیں چاہیے، عربی میں، یا عربی میں ہو یا اردو میں، ہے۔ جارج ارداق نے کہا تھا، جس نے جو ہے وہ صوت العدالت الانسانیہ کتاب لکھی ہے، ندائے عدالت انسانی جس کا اردو میں کتاب کا ترجمہ ہے، اس سے جب پوچھا تھا کہ نہج البلاغہ کتنی مرتبہ پڑھی، کہا 250 مرتبہ ہم نے نہج البلاغہ پڑھی ہے، 250 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی ہے۔ تو ایسی کتاب لکھ دی کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو فضائل و کمالات علی کے یہ علم۔ اب آپ کو دیکھیے کہ اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی اگر بہترین سائنسداں بنا تو سائنسدانوں کی فہرست رکھی جاتی ہے۔ عظیم لوگوں کی کامیابی کا راز، ایران میں کتاب چھپی ہے، آیت اللہ سبحانی نے اس کو لکھا ہے، عظیم لوگوں کی کامیابی کا راز ہے۔ اس کا ترجمہ پاکستان میں ہوا ہے، اس کو ہم نے یہاں لندن ہی سے ہمیں ملی تھی، ہم لے گئے۔ تو اس میں دیا ہوا ہے کہ کیا کہتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے خطیب، یا بڑے بڑے جو مطلب جنہوں نے ایجادات کی ہیں، ان کے سب کا۔ تو معلوم ہے کہ جب انگریزی کا طالب علم جو ہے وہ سائنس میں جاتا ہے تو اس کو انجینئروں کے نام جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں۔ جب فزکس کے لائن میں جاتا ہے، ڈاکٹری کے لائن میں جاتا ہے، تو جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ ان کو نظر میں رکھو، ان کو آئیڈیل میں رکھو، حتیٰ کہ کھیل کود تک میں جو ہے وہ جو سب سے اعلیٰ پلیئر ہوتا ہے اس کو نظر میں رکھا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، تو اہل بیت کے فضائل و کمالات ایسے ہیں کہ دنیا میں ان کے سامنے نہ کوئی خطیب ٹھہر سکتا ہے، نہ کوئی ادیب ٹھہر سکتا ہے، نہ کوئی مفسر قرآن ان کے مقابلے میں آ سکتا ہے، نہ کوئی فقیہ ان کے مقابلے میں آ سکتا ہے، نہ کوئی تقوی میں ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی ان کے عبادت کے خضوع و خشوع میں عبادت میں کوئی ان کے مقابلے میں آ سکتا ہے، نہ قضاوت میں ان کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے، نہ فقاہت میں ان کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے، نہ شرافت میں ان کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے، نہ کوئی دیانت میں ان کے مقابلے میں آ سکتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے ایک عالم دین نے کہا تھا، ہماری سیاست ہماری دیانت ہے، ہماری دیانت ہماری سیاست ہے۔ سیاست میں جو آج سمجھا جاتا ہے کہ اوباش اور غلط اور گناہگار لوگوں نے سیاست کو جو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیا، وہ سیاست نہیں ہے۔ سیاست کے معنی عربی میں نقل العادات، لوگوں کے عادات کو بدلنا ہے، تغیر کرنا ہے۔ تو جب بدلیں گے تبھی تو اب ہے۔ تو بھئی مولا کائنات کے فضائل و کمالات جتنے کمالات ہیں آپ بڑھائیں۔ اب علی کے کون سی فضیلت ہے جن سے قوم گمراہ ہوتی، ذرا مجھے بتائیے۔ ہماری نظر لگ گئی خیبر و خندق، اب لوگ سننے کو ترس جاتے ہیں، اتنا زیادہ کوسا، اتنا زیادہ اس کے اوپر کوریہ، ارے کب تک خیبر اکھاڑیے گا، کب تک خندق پڑھیے گا، کب تک جنگیں پڑھتے رہیے گا، قوم ادھر جا رہی ہے، قوم جواب آ نہیں رہی ہے، قوم جا رہی ہے آپ کی حرکتوں کی وجہ سے۔
بھائی میں یہاں پڑھ چکا ہوں، مجھے میٹر یاد ہے، وہ نہیں دہرانا کہ بچے جو ہے وہ کیوں چاہے. بھائی آپ ان کو جس لائن پہ لگائیے گا اسی لائن پہ رہیں گے. آپ نے موبائل تھما دیا تو موبائل پہ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ خرافاتی نہیں آتی، صرف دنیاوی چیزیں نہیں آتی ہے، دنیا کی ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، پوری لائبریری اس کے اندر موجود ہے. جس مسئلے کو پوچھنا چاہیے فوراً وہ بتا دے گا، جو چیز معلوم کرنا چاہیے وہ آگاہ کر دے گا. تو عزیزان محترم، اب انسانوں کے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جب سائنس اتنی آج کا خطا کار اور گناہ گار انسان اتنی ترقی کر لیتا ہے کہ ایک ایسا ڈیوائس بنا دیتا ہے کہ جس میں لائبریریاں بھی موجود ہیں، جس میں انسائکلوپیڈیا بھی موجود ہیں، جس میں ہر چیز کے بارے میں معلومات ہے. تو اگر میرا مولا خطیب منبر سلونی جو ہے اگر دنیا کے علوم کے اوپر روشنی ڈال دے تو تعجب کی کیا بات ہے. بندوں کے کمال کے قائل ہو، میرے مولا کے کمال کو کیوں قائل نہیں ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھئی ہم تو دعا کرتے ہیں کہ کج بیانی کو فن سحر بیانی دے دے، سیل جذبات کو تہذیب روانی دے دے، مالک ملک خطابت جسے چاہے اس کو کاسے لفظ میں اقلیم معانی دے دے. بھئی دیا ہے اللہ نے، دیا نہیں دیا ہے. تو اب علم کے بغیر جو ہے وہ نہ ہمارے یہاں نبوت مکمل، نہ علم کے بغیر ہمارے یہاں امامت مکمل، نہ علم کے بغیر جو ہے وہ خلافت. اب مسلمانوں نے کیا ہے کہ بغیر پڑھے لکھے وہ کہتے نہیں ہے، بچپن میں پڑھا تھا کہ پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل. تو آپ نے خلافت کو بھی بدنام کر دیا. بھئی خلافت کا مطلب یہ کہ بھئی ایسے ہی تھوڑی تھا. جناب آدم کے سامنے جب جو ہے وہ خلیفہ نے وہ خلافت جناب آدم نے کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ جب فرشتوں کے درمیان میں اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا، قرار دوں گا، بناؤں گا. اور اس کے بعد زمین کو تو معلوم یہ ہوا کہ خلیفہ بنتا وہاں ہے، بھیجا زمین پر جاتا ہے. جعل کا لفظ رکھا ہے. کعبہ بنا وہاں تھا، لایا گیا ہے نیچے ہے کہ نہیں. امام بنائے وہاں جاتے ہیں، یہاں تک لاتے ہیں. تو اب انسان تو بتائیے کہ مولا کائنات جناب آدم نے کا امتحان لیا. اور امتحان کیا لیا؟ کہا کہ فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام. تو انہوں نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار جتنا تو نے پڑھایا اتنا ہم کے آتا اس کے آگے نہیں آتا. لیکن جناب آدم سے کہا تو جناب آدم نے اسماء کو گنانا شروع کر دیا، بتانا شروع کر دیا. تو ماننا پڑے گا اگر جب جو ہے وہ امامت کے مسئلے میں جب فرشتے نہیں ٹھہر سکتے علم میں، تو ثقیفہ کا جاہل کیسے جو ہے وہ خلافت کے معاملے میں آ جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل. بھئی مولا کائنات نے تو اب آپ آئیے کہ قرآن تو مولا کائنات اللہ نے علم دیا، تمام چیزوں کا علم دیا مولا کائنات کو. مولا کائناتی کے اوپر بات ہو رہی ہے، بقیہ تو اماموں کو ویسے ہی سمجھ لیجیے گا. تو بہرحال ہر ہمارے یہاں عالم جو علم دنیا، میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ غزالی نے جو تعریف کی تھی اس کو دہرانا نہیں ہے. تو امام جو ہمارا ہے وہ ساری دنیا کے اوپر جو ہے وہ سپر ہوتا ہے، سب پہ بھاری ہے، سب کے اوپر. اس کے مقابلے میں جب آدم و نوح اور عیسیٰ و موسیٰ نہیں ٹھہر سکتے تو ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہم کیا کہیں؟ دیکھیے اہل بیت کے معاملے میں جہاں پہ اگر کہیں نہ سمجھ میں آئے تو اس میں چوں اچرا بقراتیت لوگ کرنے لگتے ہیں. یاد رکھیے گا جناب سلمان نے بھی بار کہا مولا پہچانوا دیجئے. مولا نے بتائے فضائل، اس کے لیے دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ کیا فضائل جناب سلمان سے جو ہے وہ بیان کیے تھے. اس کے بعد میں کہا کہ سلمان نزلون عن ربوبیت وطعو عنا حدود البشریت. سلمان دیکھو ہم کو لوازمات بشریت میں نہ جکڑنا اور ہم کو جو ہے وہ خالق نہ کہنا ہے. نزلون وطعو عنا حدود البشریت، نہ ہم کو بشر سمجھنا اور نہ ہم کو جو ہے وہ خالق سمجھنا. ہمیں اللہ نے دو ہاتھ دیے، ایک ہاتھ سے پروردگار سے ہر چیز لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں. یہ امام کا کام ہے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں. تو اللہ نے سارے دنیا کے خزانے سب کچھ جو ہے وہ دے دیا ہے کہ نہیں. ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے حوالے کر دی. مولا کائنات کو جو ہے وہ سارے فضائل سارے کمالات دے کر بھیجے. تو آدم جو ہے وہ نہیں آ سکتے، نوح مقابلے میں نہیں آ سکتے، ایک کم ایک لا. ارے وہ تو چھوڑ دیجیے، اب تو بات آگے کہیں گے دیکھیے یہ مولانا جو ہے وہ پٹری سے اتر رہے ہیں اور رسول سے بڑھائے دے رہے ہیں. ہمارا رسول سے ہم نہیں بڑھائیں گے. میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ چکا ہوں، بڑھایا وہ جاتا ہے جس کے اندر کمی نہیں. جب میرے مولا میں کوئی کمی نہیں تو بڑھایا کہاں سے جائے گا؟ بھائی پیغمبر اسلام سے آپ پوچھئے، پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ اپنی مجلسوں کا علی کے ذکر سے زینت دو. شاید
ہے تو بھائی جتنے علوم جتنے کمالات ہیں سب میں علی جو ہے وہ کامل ہیں. شاعری میں علی کامل، خطابت میں علی کامل، فقاہت میں علی کامل ہے، عبادت میں علی کامل، دیانت میں علی کامل ہے، قضاوت میں علی جو ہے وہ کامل، لکھنے میں جو ہے وہ علی کامل، ہر چیز میں کوئی ایسا نہیں. بھائی علی نے کتابیں بھی لکھی. اب یہی سوچ لیتے عقل کے اندھو کہ جس کا وسیع اتنا پڑھا لکھا ہو، جس کا وسیع اتنا قلم چلانا جانتا اس کا نبی پڑھا ہوا نہ ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے علی کو سمجھو تو نبی خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. بھائی پیغمبر نے اسی لیے کہا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. من اراد العلم فلیات الباب، جس کو علم چاہیے اس کو دروازے پر آئے. تو اگر دروازے پر آ کر تم نے جو ہے وہ نبوت کو سمجھا ہوتا تو سمجھ لیتے. اگر دروازے ارے جب اپنے اوپر پڑتی تھی تو خوب سمجھنے کے لیے آتے تھے. 70 مرتبہ دوسرے خلیفہ نے کہا یا نہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اور دعا کی کہ پالنے والے اس وقت جو ہے وہ ہم کو زندہ نہ رکھنا جب علی ہمارے درمیان میں نہ ہو. اما جب خلیفہ کی زندگی بغیر علی کے مکمل نہیں ہے تو تمہاری حیات بغیر علی کے کیسے مکمل ہو جائے گی؟ بھائی کیسے اب آپ کی زندگی مکمل ہو جائے گی؟ فضائل و کمالات میں تو مولا کائنات نے جو وہ 70 مرتبہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ پیغمبر نے کیا کہا. پیغمبر اسلام تشریف فرما، مولا کائنات فرما تشریف فرما، ایک اور دو اور لوگ بیٹھے ہوئے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ یا علی، اللہ نے چند فضیلتیں تم کو ایسی دی جو مجھ کو بھی نہیں دی. چند فضیلتیں تم کو، دیکھیے میں اب رسول بڑھا رہا، میں نہیں بڑھا رہا ہوں. رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ یا علی چند فضیلتیں اللہ نے تم کو ایسی عطا کی ہیں کہ جو مجھ کو عطا نہیں کی ہے. جیسی زوجہ اللہ نے تم کو دی ہے ویسی زوجہ مجھ کو نہیں دی ہے. رسول کی زوجہ میں جو ہے وہ معلوم ہی ہے کہ کیسے کیسی تھی. جناب خدیجہ اور چند کو چھوڑ کے ہے کہ پورا 18,000 آدمی کٹوا دیے لے جا کے ہے. اس کے بعد رسول کے مرنے کے بعد پورے حجرے پر قبضہ کر لیا ہے. ہر چیز پہ جو ہے وہ مطلب یہ کہ خلف چار پہ امام حسن کو دفن نہیں ہونے دیا، جنازے پہ تیر چلوا دیے. ایسی زوجہ ہوتی ہے. تو آپ فاطمہ زہرا کا بھی کردار دیکھ چکے ہیں، جناب زینب کا بھی کردار دیکھیں. رسول کے گھر کی 2 ہی بیٹیاں تھیں کہ جو کیا کہتے ہیں دشمن کے مقابلے میں تھیں، آئی ہیں. یا جناب فاطمہ تھی یا ان کی بیٹی جناب زینب ام کلثوم تھی کہ نہ فاطمہ زہرا کا مقابلہ لا سکتا ہے نہ. تو معلوم ہے کہ رسول کے گھر کی بیویاں وہ ہیں، رسول کے گھر کی بیویاں اور جو پیغمبر کے مطیع و فرما بردار تھیں وہ بیویاں، اور جو نسبی جو ہے وہ اولادیں تھیں، لڑکیاں تھیں، ان کے اوپر جو ہے وہ جذبات غالب نہیں آتا. زوجہ سببی ہوتی ہے، جذبات غالب آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مار کاٹ کرا سکتی ہے. لیکن بیٹیاں ایسی تھی کہ جو ہے وہ لٹتا ہے گھر لٹ جائے، فتک جاتا ہے چلا جائے، لیکن کسی کا نہ جو ہے وہ سر کٹنے دیا نہ کسی کو انگلی کٹنے دی ہے، جذبات غالب نہیں آنے دیے. یہ ہے کمال. تو بھائی مولا کائنات نے جو ہے وہ کہا کہ جیسی زوجہ اللہ نے تم کو دی ہے ویسی زوجہ مجھ کو نہیں دی ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ یقیناً قابل تعریف ہے، لیکن وہ درجہ جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے وہ تو جناب خدیجہ کے لیے نہیں ملتا کہ اپنے ماں کے پیٹ میں جب تھی تو وہ باتیں کرتی تھیں. لیکن جناب فاطمہ جب بطن خدیجہ میں تھی تو جناب خدیجہ سے باتیں کرتی تھی اپنی مادر گرامی سے. رسول آئے اور دیکھا کہ باتیں کریں، کہا کس سے باتیں؟ کہا یہ جو بچہ میرے شکم میں بچی ہے اس سے میں باتیں کر رہی ہوں. تو فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ فاطمہ زہرا جو ہے وہ چکی چلاتے چلاتے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہاتھ سو گئیں، لیکن چکی جو ہے وہ چلتی رہی، پھر فرشتے چلاتے رہے. جناب خدیجہ کے لیے چکی چلانے کے لیے کوئی نہیں آیا. ٹریڈ ان کا مال جاتا تھا لیکن فرشتے مال نہیں لے کے جاتے تھے، انسان لے کر جاتے تھے. تو خدیجہ کی جو ہے وہ بیٹی ایسی ہے فاطمہ زہرا ہے. تو بھائی شوہر بھی تو ویسے ہی صاحب اعجاز ہونا چاہیے. تو کہا جیسی زوجہ تم کو ملی ویسی زوجہ مجھ کو نہیں ملی. اور اس کے بعد کہا کہ جیسے خسر تم کو ملا ویسا خسر مجھ کو نہیں ملا. اور جیسے بیٹے اللہ نے تم کو دیا ہے ویسے بیٹے اللہ نے مجھ کو نہیں دیا ہے. اسی لیے علی کے بیٹوں کو رسول اللہ نے اپنا بنا لیا اور کہا یہ کہ دونوں بیٹے ہیں. تو عزیزان محترم جب سمجھ لیجئے کہ جب بعض فضائل و کمالات میں جو ہے وہ پیغمبر علی کے مقابلے میں نہیں آ رہے ہیں تو کسی غیرے کو کیا حیثیت ہے کہ وہ علی کے مقابلے میں آ کر ٹھہرے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. تو فضائل و کمالات میں مولا کائنات کے جو ہے وہ علم اب کب اتنا علم دیا کہ آپ اس کی جو ہے وہ تاریخ میں واقعات موجود ہیں. آپ دیکھیے کہ مولا کائنات نے کون ایسا علم ہے کہ جس کو جو وہ علم جو ہے وہ قرآن مجید کو جمع کیا تنزیل کے اعتبار سے ہے.
اور مسلمانوں کو یہ نہیں کہ علی نے گھر کا جمع کر کے اپنے پاس حکومت غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی تھی. اگر علی قرآن نہ جمع کرتے اور ایسے ہی رہتا اور بعد میں مسلمانوں سے سوال کیا جاتا, مسلمان سے پوچھا قرآن کیوں علی نے جمع, کہا علی اقتدار کی وجہ سے اتنا زیادہ علی کو اقتدار کی فکر تھی کہ ہمارے غصے میں علی نے قرآن ہی جمع نہیں کیا. لیکن علی نے یہ بتا دیا. اب آپ دیکھیے کہ 2 خلافتوں کے جب علی نے قرآن پیش کیا کہ یہ قرآن باقاعدہ ایک گٹھڑی میں مولا کائنات نے کہا, بعد وفات پیغمبر جب لوگوں نے سقیفہ بنی ساعدہ میں سب کچھ کر لیا تھا, تب میرے مولا نے کہا تھا کہ اس وقت پر یہ جوش پہ آبا نہیں ڈالوں گا جب تک قرآن مجید کو جمع نہ کر لوں گا. اور علی نے جو ہے وہ گھر سے نکلنا بند کر دیا اور قرآن کو تنزیل کے مطابق جیسے نازل ہوا تھا ویسے ہی جو ہے وہ قرآن کو جمع کیا اور اس پہ حاشیہ بھی لگایا. اور ایک اونٹ کا بوجھ تھا کہ جس پہ لاد کر یا لائے خچر پر مولا کائنات معلوم تھا. تو عزیزان محترم, ظاہر ہے کہ علی کے علم میں تو کوئی کمی تھی نہیں. جب ابن عباس سے, آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب ابن عباس سے مولا کائنات جناب ابن عباس سے مولا کائنات سے جناب ابن عباس نے کہا کہ مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہم کو تفسیر بیان کر دیجیے. مولا نے تفسیر بسم اللہ بیان کرنا شروع کی اور یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی, صبح نمودار ہو گئی. تب میرے مولا نے جانتے ہیں کیا کہا کہ جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے, وہ سورہ حمد کے اندر ہے. جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ کی آیت کے اندر ہے, جو بسم اللہ کی آیت کے اندر ہے وہ بائے بسم اللہ کے اندر ہے. اور اس کے بعد کہا کہ جو کچھ بائے بسم اللہ کے اندر ہے وہ اس بے کے نقطے کے اندر ہے کہ جو بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہے وہ انن نقطۃ تحت الباء, اور میں وہ نقطہ ہوں کہ جو بے کے نیچے ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ سوچئے, اور یہاں تک مولا نے کہا کہ اگر میں ابن عباس اسی طریقے سے بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتا, تفسیر و تشریح بیان کرتا رہوں گا تو 70 اونٹوں کا بوجھ ہو جائے گا. اتنی کتابیں بنیں گی کہ 70 اونٹوں پہ لادا جائے گا. تو سوچئے کہ اس کے علم کی انتہا کوئی ہے. بس اتنا سمجھ لیجئے, بہت اچھا کسی شاعر نے کہا ہے کہ اس کی گہرائی کو ناپے نہ زمانے والے, ڈوب جاتے ہیں یہاں تھا لگانے والے. تو علی کے علم کی تھا نہیں لگا سکتا ہے کہ کوئی علی کے پاس کیا. علی کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا کہ ایک باب رسول اللہ نے تعلیم دیا, علی نے اس سے ہزار بار کر لیے ہیں. اور رسول اللہ نے پڑھایا نہیں ہے کہ جیسے ہم جو پڑھتے ہیں کیا استاد کے سامنے زانو ادب طے کرتے ہیں. ٹھیک ہے استاد تھے وہ سب, لیکن استاد کے لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ آتا تھا پہلے پیغمبر کے پاس, اس کے بعد جو ہے وہ رسول علی تک پہنچتا تھا, ہے کہ نہیں. جیسا میٹیریل ہے, اسی لیے علی مولا کائنات نے کہا ہے کہ زقنی رسول اللہ زقن زقا, پیغمبر اسلام نے مجھ کو علم اس طریقے سے بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے. آپ کبوتر کو دیکھیے, فاختہ کو دیکھیے, وہ دانہ چکتی ہے اور اس کے بعد جو چک کے اپنے معدے میں تو بھر لیتی ہے, لیکن اس کے بعد جو دانہ رہتا ہے وہ منہ میں سیف رکھتی ہے اور جو ہے وہ گھونسلے میں جا کر اپنے بچوں کے پیٹ میں وہ اتار دیتی ہے چوس کے ذریعے سے. تو ماننا پڑے گا کہ جیسا چن کے لائی ہے ویسا ہی پہنچاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے جیسے وحی کی شکل میں پیغمبر کے پاس علوم یا جو بھی آتا تھا وہ اسی طریقے سے پیغمبر جو ہے وہ علی کو پہنچا دیتے تھے, کبھی لعاب دہن کے ذریعے سے, کبھی بیان کرنے کے ذریعے سے. تو ماننا پڑے گا اب جو ہے وہ جن لوگوں کو مسلمان علی کے مقابلے میں لاتے ہیں وہ ایسے کوئی 39 سال میں 38 سال میں ایمان لایا تھا, اسلام لایا تھا, کوئی 39 سال میں جو ہے اسلام لایا تھا, کوئی 40 سال میں اسلام لایا تھا. اما جن کو سورہ بقرہ 40 سال تک نہ یاد ہو سکا وہ علی کے مقابلے میں کیا تفسیر کر سکتے ہیں, کیا حافظہ کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. تو مولا کائنات کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے, اور کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نہیں. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں خدا کے علم کی کہا کہ بھئی اس تک جو ہے وہ ظاہر فکر پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. خطبہ کی زبانیں گونگی ہو گئے, گنگ ہو گئے, چپ ہو گئے, لیکن یہ کہ اللہ کے تو ویسے ہی علی کے فضائل و کمالات پیغمبر نے جو ہے وہ باقاعدہ روشنی ڈالی اور ہر چیز کے اوپر 1 بائی 1 قضاوت کا مسئلہ ہے تب بھی بتا دیا اغزاکم علی ابن ابی طالب. اس کے بعد فقاہت کا مسئلہ ہے کہ تم میں سب سے زیادہ جو فقی کو جو فقہ کو جاننے والے علی ہیں, بھائی سب سے زیادہ فقہ کے جاننے والے علی ہیں. تو جب علی کو اتنے کا, اور یہ آج ہی نہیں ہے بھائی, علی کو اللہ نے جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ دیکھیے آل محمد کو یہاں خدا نخواستہ جو ہے وہ جاہل نہیں بھیجا تھا. اسی لیے علی نے کعبے میں پیدا ہوتے ہی قرآن سے تلاوت کی, توریت کی تلاوت کی نبی کے ہاتھ پہ, انجیل کی تلاوت کی, زبور پہ تلاوت کی یا نہیں کی, اور چاروں کتابوں کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ دیکھو جو اللہ کا نبی کا جانشین بننے والا یہ وہاں سے علم لے کر آیا, یہاں نہیں کسی کے آگے زانو ادب طے کیا ہے مولا کائنات نے.
تو اب مولا کائنات نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جب اپنا قرآن جمع کیا مسلمانوں کے سامنے پیش کیا کہ بھائی یہ قرآن لے لو، میں نے جمع کیا ہے اور اس کو جو ہے وہ نافذ کرو، بھائی قرآن سے کیوں دشمنی؟ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنا قرآن جمع کریں گے، تو بڑے کھڑے تھے، حسب نسب کے کھڑے تھے، تو جمع کیا ہوتا قرآن، تو 2 خلافتوں میں تو قرآن جمع وما نہیں ہوا ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ پڑتا تھا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں علی کو بلاتے تھے، ہے کہ نہیں؟ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو مولا کائنات کو بلاتے تھے، اور مولا کائنات بھائی اگر جب علی کا جمع کردہ قرآن تم نے نہیں لیا تھا تو علی کی بیان کی ہوئی قرآن کی آیات کو کیوں قسم کرتے؟ اسی کو کہتے ہیں کہ گڑ کھائے گلگلے سے پرہیز کر رہے ہیں۔ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی جب آپ کو نہیں، آپ نے علی کا جمع کردہ قرآن مانا تھا تو آپ نے علی سے فیصلے کیوں کرائے؟ علی سے فیصلے کیوں کرائے آپ نے؟ کیوں آپ جو ہے وہ علی کے پاس ہے؟ میں بیان کیا تھا آپ کے کہ معاویہ نے پوچھا تھا لاشے کے معنی، تو لاشے بیان کیا تھا نہیں ہے؟ اسی طریقے سے ان کے یہاں بھی ہے، یا یہاں ان لوگوں کے دور میں ایک شخص آیا، پتہ نہیں میں نے پڑھا یا نہیں پڑھا، یاد نہیں آ رہا ہے، بہرحال اتنی مجلسیں ہوتی تو بھول، تو بہرحال پیغمبر اسلام کے زمانے میں ایک آدمی نے شراب پی ہے، وہ نبی ان کے دوسری خلافت کے زمانے میں ایک آدمی نے شراب پی، اس کو پکڑا گیا اور پکڑ کے اس کو جو ہے وہ لائے اور اس کو کوڑے اس کو مارنے والے تھے۔ پیغمبر اسلام مولا کائنات کو پتہ چلا، مولا کائنات نے کہا کہ نہیں، وہ اس نے کہا کہ ہم کو آپ نہیں مار سکتے، اس لیے کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ شراب حرام ہے، ہم کو نہیں معلوم کہ قرآن میں کہا ہے۔ تو بہرحال مولا کائنات آئے، اس کو گھموایا اور اعلان کرایا، بہرحال اگر پڑھ چکا تو پھر بھی سن لیجئے کہ بہرحال جو ہے وہ علی مولا کائنات نے کہا کہ اگر جب اس نے سنا نہیں ہے اور کوئی گواہ نہیں مل رہا ہے تو اب اس کو جو ہے وہ کوڑے نہیں مارے جائیں گے۔ اب اگر اس کے سامنے پڑھ دی گئی ہے قرآن کی آیت، اب پڑھ دی جا رہی ہے، پڑھ دیا مولا نے، تاکہ اب اگر یہ شراب پیے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوڑے حد شرعی جاری ہوگی، ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے کیوں بلایا علی کو؟ بھائی علی کو کیوں بلایا ہے؟ اور علی کو جو ہے وہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ علی ہے۔ اب اس کے بعد جب چوتھے دور کا معاملہ آیا تو پھر جب پیغمبر علی کے پاس آئے، اب تو کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا، تو اب علی کے پاس آئے کہ آپ ہی لیجئے خلافت، آپ ہی لیجئے خلافت۔ مولا نے کہا میں ایسے خلافت نہیں لوں گا، میں جو ہے وہ یا قرآن کے مطابق عمل کروں گا یا سیرت پیغمبر کے مطابق عمل کروں گا، یا قرآن کے مطابق حکومت کروں گا، اور یا جو ہے وہ سیرت پیغمبر کے مطابق، میں سیرت شیخین اور سیرت خلفاء پر عمل نہیں کروں گا۔ 3 دن تک جو ہے وہ اسی پہ مجمع لگا رہا اور گھوڑے دوڑتے رہے، ہارس ریڈنگ ہوتی رہی۔ مولا نے کہا نہیں مانے، آخر میں ان لوگوں کو مجبور ہو کے ماننا پڑا۔ اچھا میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، اب آپ بھی پوچھے گا سوشل میڈیا پہ کہ بھائی اگر سیرت پیغمبر اور سیرت صحابہ ایک تھی تو یہ ڈسپیوٹ کیوں ہو رہا تھا کہ آپ گھٹنے ٹیکے ہوئے تھے کہ نہیں سیرت صحابہ ضرور ہے، نہیں سیرت صحابہ ضرور ہے۔ میں ثابت کروں گا کہ مسلمانوں کو تینوں خلافتوں کے زمانے میں اور بقیہ خلافتوں کے زمانے میں نہ محمد کا لایا ہوا قرآن ملا، نہ محمد کی لائی ہوئی نماز ملی۔ یہ تو راز اس وقت مولا کائنات نے جب شرائط میں قبولوا لیا، ان لوگوں سے اقرار کر لیا، اور جب معلوم ہو گیا آگے کیا کہتے ہیں، مطلب یہ کہ مولا کائنات نے تسلیم کر لیا، مان لیا ان لوگوں نے کہ ہاں آپ سیرت پیغمبر کے مطابق عمل کریں گے اور سیرت شیخین پر نہیں بلکہ قرآن اور کیا کہتے ہیں سیرت پیغمبر کے مطابق میں حکومت کو اور فیصلوں کو کروں گا۔ لیکن اب اس سے ایک ایکسٹراڈنری اور ہے، وہ بھی آپ کو بیان کریں گے کہ علی جینیس بھی بہت تھے، ہاں ان کے مقابلے میں علی کے کوئی جینیس بھی نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو مولا کائنات نے جو ہے وہ جب بصرے میں جنگ جمل ہوئی، جب جنگ جمل ہوئی بصرے میں، اور 18,000 آدمی جو ہے وہ مارے گئے، قتل ہوئے دونوں طرف۔ تو اب مولا کائنات نے نماز جمعہ کا دن، جمعہ کا وقت آیا، نماز جمعہ پڑھا۔ مولا کائنات نے گورنر کے بجائے، گورنر کی کیا مجال تھی کہ مولا کے سامنے پڑھا تھا، جناب مولا کائنات نے نماز پڑھائی۔ ایک آدمی جو مدینے سے یا کہیں سے گیا تھا بصرے اپنے دوست کے پاس، اس کے پاس ٹھہرا تھا، اس نے کہا کہ بھائی چلو نماز میں شریک ہو لو۔ وہ آیا، نماز میں شریک ہوا اپنے میزبان کے ساتھ۔ جب نماز وہ پڑھ چکا، سلام پھیرا، اور اس کے بعد جب مجمع متفرق ہونے لگا تو چلتے چلتے اس نے اپنے میزبان سے کہا کہ یار آج نماز میں وہ مزہ آیا ہے کہ جو پیغمبر کے زمانے میں نماز پڑھنے کا مزہ آتا تھا۔ اس کا سجدہ ویسا تھا جیسے محمد کا سجدہ تھا، اس کا رکوع ویسا تھا جیسے محمد کا رکوع تھا، اس کے سورے کی قرات کا انداز وہ تھا جو محمد عربی کی قرات، یعنی اس نے تعریف کی۔ تو اس نے کہا، میزبان نے کہا کہ تم نے پہچانا نہیں کون نماز پڑھا تھا؟ کہا کون پڑھا رہا تھا؟ کہا کہ میرے مولا علی پڑھا رہے تھے نماز۔ کہا اب مزہ آیا، تم نے بات صحیح کی۔ تو ماننا پڑے گا کہ تینوں خلافتوں کے زمانے میں نہ مسلمانوں کو محمد کا لایا ہوا قرآن ملا تھا، نہ محمد کی لائی ہوئی نماز ملی تھی۔
لیکن جب در علی پر آ گئے ہے تو قرآن بھی صحیح طریقے سے ملا، اور جب بھی آئے اور جو ہے نماز بھی جو ہے وہ صحیح علی نے پڑھائی۔ بھئی تراویح اور یہ جو ہے کہاں تھی پیغمبر کے زمانے میں؟ بھئی تراویح کا کہاں تھا؟ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، انہوں نے جو ہے وہ ایجاد کیا، اسی لیے اس کی دلیل نہیں دے پاتے۔ ہمارے یہاں جو ہے نوافل کی جو ہے وہ ایک تو جماعت سے نمازی نہیں ہے کہ نہیں؟ تو اب آپ دیکھیے تو مولا کائنات نے جو ہے وہ ان کو باقاعدہ قرآن کو اور باقاعدہ اس کو جمع کیا۔ اب وہ کہاں ہے؟ وہ امام زمانہ کے پاس ہے، انشاءاللہ جب وہ آئیں گے تو وہ کتاب و قرآن ہے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی نے اپنا قرآن کیوں نافذ کر دیا؟ دیکھیے علی اگر اپنا قرآن جو ہے وہ نافذ کر دیتے ہے تو جو ہے وہ 2 قرآن مسلمانوں میں ہو جاتے، اسی لیے علی نے تلوار نہیں نکالی۔ اگر تلوار نکالتے تو مسلمان 2 حصوں میں بٹ جاتے۔ بس ایک مثال سن لیجئے اور اس کے بعد جو ہے وہ بات مکمل ہو جائے، تو بس اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ مولا کائنات کے زمانے میں 2 عورتیں لڑتی ہوئی آئیں اور ایک بچے کو لے کے، اور دونوں دعویٰ یہ کر رہی ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے۔ مولا کائنات نے سمجھایا کہ بھائی دیکھو لڑو بھیڑو نہیں، جس کا بچہ ہے وہ چپ چاپ لے لے اس کو، اور جو بچہ جو عورت غلط دعویٰ کر رہی ہے، جھوٹا دعویٰ کر رہی ہے، وہ اس کو پریشان نہ کرے، جس کا بچہ ہے وہ لے جائے۔ لیکن دونوں نہیں، مولا میرا بچہ ہے میں لوں گی، میرا ہی ہے میرا۔ مولا نے بہت سمجھایا، جب نہیں مانی مولا نے کہا قمبر، جناب قمبر کو آواز دی۔ قمبر مولا کے بہت سیکریٹری پرائیویٹ سے بہت معتبر اور معتمد جناب مولا کائنات کے جناب قمبر بہت ہی قریبی اور بہت چاہتے تھے مولا قمبر کو، اور قمبر بہت مولائی تھے بھی، ہاں 100% مولائی تھے، بالکل ویسے ہی عبادت، ویسے ہی بندگی اور ویسے ہی شجاعت و بہادری۔ تو جناب قمبر آئے، کہا مولا جی فرمائے، کہا تلوار لاؤ، تلوار لا کے اس کو 2 حصوں میں بانٹ دو، اس بچے کو 2 حصے کر دو، آدھا اس کو دے دو آدھا۔ بس ایک عورت بلبلا کے رونے لگی اور اس نے کہا کہ مولا میں اپنا دعویٰ واپس لیتی ہوں، یہ بچہ اس عورت کو دے دیا جائے، مجھے اپنا بچہ یہ بچہ نہیں چاہیے، میرا اپنا بچہ نہیں چاہیے، اس کو دے دیجئے۔ بس مولا کائنات نے کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو قمبر، بچہ اس کو مت دینا، بلکہ جو عورت لے رونے لگی، اس کی مامتا پھڑک ہوئی اور اس نے کہا کہ اگر میں اپنے بچے پر اڑی رہ گئی ہے تو بچہ 2 حصوں میں بٹ جائے گا، میرا بچہ دنیا میں رہے گا نہیں، ابھی لے جانے دو، اس کا بچپنا ہے، کل بچہ جب پل بڑھ کر جوان ہو جائے گا، ماں کو اور گھر کو پہچان کر واپس ہو جائے گا، آ جائے گا۔ اب سمجھے میرے مولا نے خلافت کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر علی تلوار اٹھا لیتے تو مسلمان 2 حصوں میں بٹ جاتا اور اسلام بدنام ہو جاتا۔ علی نے کہا کہ آج خلافت کا بچپنا ہے، ان کو لے جانے دو، کل جب یہ ٹھوکریں کھا کر اور جو ہے وہ خلافت پل بڑھ کر جوان ہو جائے گی اور علی کو اور تخت علی کو اور جو ہے وہ مسند خلافت کو پہچان کر میرے پاس واپس آ جائے گی۔ وہی ہوا، یہ ہے تو مولا کائنات کو پہچان کے اور سمجھ گئی کہ اصلی وارث خلافت کون ہے۔ اب آپ آئیے کہ مولا کائنات کو علم تو بہت ہے، کس چیز ہے، شاعری پہ بحث کیجیے، دیوان ہے مولا کا، علم جفر و جامعہ پہ مولا کی کتاب ہے، علم گرامر پہ مولا نے کتاب لکھی ہے۔ یہ جو قرآن میں جو زیر زبر پیش لگے ہیں اور یہ گرامر میں ایک سے معنی زیر زبر سے کچھ کا کچھ معنی ہو جاتا ہے، یہ سارے علوم جو ہے وہ ابو الاسود دؤیلی کو مولا نے، ابو الاسود دؤیلی آیا، کہا مولا قرآن جو ہے وہ بچی پڑھ رہی تھی یا محلے میں کوئی پڑھ رہا تھا، قرآن برباد ہو رہا ہے، تو مولا نے ان کو بیٹھالا، اسم فعل حرف بتائے اور اس کے بعد کہا اس کو پھیلاؤ۔ علم لغت مولا کائنات نے بنایا، علم فلسفے پر مولا کائنات نے کتاب لکھی، علم نجوم پہ مولا کائنات نے بتایا ہے۔ احرام مصر کے اوپر جو پوچھا کہ کس سن میں پوچھا کیا ہے، مولا کائنات نے لوگوں سے پوچھا کہ وہاں کیا بنا ہے، کہا کہ وہاں ایگل بنا ہے، کہا کہ ایگل سے نکالے، اس کے حروف نکال کے بتایا اس فلاں سن میں اتنے سال پہلے یہ پیرامڈ جو ہے وہ مصر کے بنے تھے۔ تو معلوم ہے کہ علی نے سے کوئی سوال، اسی لیے علی نے دعویٰ کیا تھا کہ سلونی قبل ان تفقدی، کسی مائی کے لال کے اندر اتنی خلافتیں تو سب نے لی، لیکن کوئی مائی کا لال یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، اور جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ لیکن یہ ہے کہ جس نے دعویٰ کیا کہ ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مجھ سے پوچھ لو، سب کے سب ذلیل ہیں، پوری فہرست موجود ہے۔ بھائی ایک کو سن لیجئے، ایک صاحب نے کہا کہ بھائی ان کو بھی سوجھا، جن کا نام تھا سبط جوزی، انہوں نے کہا کہ علی کا دعویٰ تھا، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، جو پوچھنا چاہتے ہو، جو معلوم کرنا چاہتے ہو معلوم کر لو، معلوم کر لو۔ کہا ٹھیک ہے، ابھی مردوں میں سے کوئی اٹھتا ہی اٹھتا، پردے کے پیچھے سے ایک آواز آئی کہ یہ بتائیے کہ سلمان فارسی نے کہاں وفات پائی، کہا مدائن میں، اور کہا علی کہاں تھے، کہا مدینے میں، اور کہا جو وہ تیسرے صاحب نے کہاں ان کو کنارے لگایا گیا، ان کا مرڈر ہوا، ان کا قتل ہوا، کہا مدینے میں، کہا علی کہاں تھے، کہا مدینے میں، کہا وہاں تو علی چلے گئے نماز پڑھانے کے لیے، مدائن اتنی دور تھا، بھائی مدائن عراق میں ہے،
اور یہاں پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چراغ کے نیچے اندھیرا ہی رہ گیا، ان کی نماز ہی نہیں ہو پائی ہے. تو یہ کیوں ہے؟ اس کا جواب دیجئے. تو اب جواب تو دے نہیں پاتے تھے. ظاہر ہے کہ یہ دشمن کی یہی طریقہ ہے کہ جب جواب نہیں دے پاتا تو ذاتیات پر اتر آتا ہے. یہ ان کا پرانا کام ہے کہ نہیں؟ تو اب جب انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو تم نے یہاں پر مردوں کی موجودگی میں ایک تو آئی کیوں ہے، اور پہلی چیز یہ کہ مردوں سے پہلے تو کیوں بولی ہے، اور اگر تیرے اجازت شوہر نے بھیجا ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت، اور اگر تو بغیر شوہر کی پرمیشن اور اجازت کے آئی ہے اس مجمع کے اندر نماز کے اندر تب تیرے اوپر کہا ٹھیک ہے حضور میں فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جنگ جمل میں جو محترمہ گئی تھی وہ کس کی اجازت سے گئی تھی؟ فیصلہ وہ بھی سنا دیجیے. تو فیصلہ سنا دیجیے. تو نہیں سنا سکے. تو بہرحال فضائل اہل بیت کیا کرنا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اور جو ہے وہ بات ابھی تو بہت ہی کچھ رہ گیا. شاعری پہ بحث ہو، خطابت پہ بحث ہو ہے، بس اتنا سمجھ لیے نہج البلاغہ کے لیے جو ہے وہ ابن ابی العدید معتزلی عالم تھا جس نے بہت زبردست شرح لکھی ہے. کچھ جگہ اس نے ڈنڈی ماری ہے، اس نے شروع میں ماری ہے کہ تحت کلام اس نے یہی کہا ہے الحمدللہ الذی قدم المبذول علی الفاضل. اس خدا کے لیے جو ہے وہ تمام تعریفیں ہیں جس نے بہتر کے اوپر بدتر کو مقدم کر دیا خلافت میں. یہ اس نے کہا ہے. اور اس کے بعد تعریف کہتا تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق ہے کہ نہج البلاغہ علی کا کلام وہ ہے کہ اللہ کے کلام کے بعد ہے، بندوں کے کلام کے اوپر ہے. اما جب جو ہے وہ کلام میں مان رہے ہو تو جو ہے وہ معاہدے میں کیوں نہیں مانتے ہو کہ خالق کے بعد جو ہے وہ یہی ہے؟ تو نصیری اسی تو دھوکہ کھا گئے بھائی، انہوں نے دیکھا گیا دھوکہ کھا گئے ہے کہ نہیں. لیکن نصیریوں کو علی نے ایکسیپٹ نہیں کیا نا، ہم لوگوں نے. اب آپ سن لیجیے، بس آخر میں ذرا سا بات بڑھ گئی ہے لیکن کیا کیا جائے. بس علی نے جو کہ دیکھیے فیصلے یا نظیر سے کیے جاتے ہیں، عدالت میں فیصلے جو ہوتے ہیں یا نظیر سے کیے جاتے ہیں کہ فلاں برٹش دور میں یہ ججمنٹ ہوا تھا، فلاں بیرسٹر نے اور فلاں جج نے اور فلاں نے اس پہ جو اس طریقے سے فیصلہ دیا تھا، تو وہ نظیر بنتی ہے کہ ہاں اس طریقے. یا جو ہے وہ نظیر کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشن کے مطابق کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے تو یا نظیر یا کانسٹیٹیوشن. اسلام کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ قرآن ہے. اور کیا کہتے ہیں نظیر اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے جس میں جج جو ہے وہ وکیل ذہانت سے کام لیتا ہے، ذہانت سے کام لیتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ مولا کائنات میں بھی ایسے مقدمے آتے ہیں، جیت لیتے ہیں. اپنے وکیل ایسی جرا کرتا ہے، اور جرا کا مطلب ہی ایسی جرا کرتا ہے کہ وہ پھنسا لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ججمنٹ اس کے فیور میں آ جاتا ہے. نہ اس میں کانسٹیٹیوشن کا سہارا لیتا ہے اور نہ نظیر کا سہارا لیتا ہے، لیکن اپنے جینیس ہونے سے اور اپنی جو ہے وہ اپنے بیان کے ذریعے سے وہ اپنے مقدمے کو جیت لیتا ہے. اب میرے مولا کو دیکھیے کہ مولا کے ٹکر کو کوئی تھا نہیں. مولا کے پاس دو آدمی ہے اور دونوں دعوے دار ہیں کہ میں جو ہے وہ باس ہوں، یہ میرا سرونٹ ہے، میں آقا ہوں، یہ غلام ہے. مولا نے کہا کہ جاؤ باہر جا کے آپس میں طے کر لو، بیکار وقت برباد نہ کرو. تم جو غلام ہے وہ جھوٹا دعوے سے باز آ جائے اور جو آقا ہے اس کو آقا رہنے دے. لیکن دونوں اڑے رہے کہ نہیں ہم ہی آقا ہے، ہم ہی آقا ہے، ہم ہی آقا ہے. کوئی غلامی پر تیار ہی نہیں کہ غلام اپنے کو ایکسیپٹ کرے. جو غلام تھا وہی گڑبڑ کر رہا. اب مولا کائنات نے بلایا جناب قمبر کو اور کہا کہ ذرا دیوار میں دو ہول بناؤ، دو مکھلے بناؤ، اتنے بناؤ کہ آدمی کا سر جو ہے اس سے نکل سکے. دو موکھلے جو ہے وہ کچی مٹ دیواریں تھی بنایا گیا. اور جناب مولا کائنات نے کہا کہ قمبر دونوں سے کو اپنا سر باہر نکالے میری طرف. دونوں نے اپنے اپنے سر باہر نکالے ہے. اب جناب قمبر سے مولا کائنات نے کہا کہ قمبر ذرا غلام کا سر کاٹ کے میرے پاس لانا. تو بس جیسے ہی کہنا تو اس نے فوراً اپنا سر باہر نکال لیا. کہا نہیں میں جو ہے وہ سرمنٹ نہیں ہوں، میں غلام نہیں ہوں، میں جو ہے وہ یہ میرا آقا ہے، یہ میں اپنی بات واپس لیتا ہوں. اب بتائیے علی نے نہ یہاں قرآن سے فیصلہ کیا، نہ علی نے نظیر محمد عربی کی کسی نظیر سے فیصلہ کیا. لہذا جہاں پر لوگوں کی عقلیں جواب دے دیتی ہیں وہاں میرا مولا فیصلہ کر کے اپنے کو جینیس بھی ثابت کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. بہرحال بہت سے واقع بہت سے فیصلے ہیں اور مولا کائنات کو اللہ نے جو ہے وہ علم اس وقت دیا تھا کہ بس کہ وہ ایک فرشتہ تھا پیغمبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا. جب حضرت علی کو اس نے دیکھا تو وہ تو پریشان ہو گیا. اس نے کہا کیوں پریشان کیوں؟ رسول اللہ نے کہا کیوں پریشان ہو گئے؟ کہا کہ قسم ہے اس مالک حقیقی کی کہ ایک ستارہ ہے جو آسمان پر 30 سال کے بعد نکلتا ہے اور میں نے 30,000 مرتبہ اس کو دیکھا ہے. اس ستارے کو ایک ستارہ ہے کہ جو 30,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے
اور اس ستارے کو 3 مرتبہ 30 مرتبہ جو ہے وہ میں نے 30,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہے. 30,000 اتنی تو میری عمر ہے. اب کہا کہ بھائی معاملہ کیا ہے علی سے, کیا مطلب ہے؟ علی کہا کہ قسم اس مالک حقیقی جس نے مجھے اتنی طویل عمر دی ہے کہ جب اللہ نے ہم لوگوں سے پوچھا دنیا خلق کے بعد, فرشتوں کو خلق کرنے کے بعد, دنیا خلق کرنے کے بعد, اور اس نے کہا کہ من انا و من انت, میں کیا ہوں اور تم کیا ہو, تو بیچارے سب فرشتے چپ. تو کہنے ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کیا جواب دیں کہ ہم کیا ہیں اور یہ تو کیا ہے. تو یہی جوان جو ہے وہ سامنے آیا, اس نے کہا کہتے کہ نہیں ہو یہ کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انا عبد الذلیل اسمی جبرائیل و انت رب الجلیل, انت رب الجلیل و انا عبد الذلیل اسمی جبرائیل. ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مطلب یہ کہ عبد ذلیل ہے, تیرے بندے ہیں ذلیل, اور کیا کہتے ہیں میرا نام جبریل ہے, اور تو جو ہے وہ رب جلیل ہے کہ نہیں. تو اسی نے جب بتایا تھا تب ہم نے پارگاہ رب العزت میں عرض کیا تھا. تو سوچو کہ علی جو ہے وہ انسانوں ہی کو پڑھانے کے لیے نہیں آیا تھا, علی اس ہستی کا نام ہے جس نے ملائکہ کو بھی پڑھایا ہے. تو یہ ہے علی کے فضائل و کمالات. اور تو مولا کائنات نے بس مولا کے فضائل کو سننے کے ساتھ ساتھ ہمارے جوانوں کو پڑھوائیے, کتاب پڑھنے کا رواج پیدا کیجیے. مسلمان ویسے بھی کتاب نہیں پڑھتا, 8% جو ہے وہ کتاب پڑھتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ یہودی کمبخت پڑھتے ہیں, اور یا پھر جو ہے وہ آپ کے گورے یہاں کے انگلینڈ کے لوگ پڑھتے ہیں. کتاب پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے ہم سب کو, کہ کتاب جتنا پڑھیے گا کتاب سے خیر الجلیس الکتاب, کہتے ہیں بہترین ہم نشین جو ہے وہ کتاب ہے. ہاں کتاب ہنساتی بھی ہے, کتاب رلاتی بھی ہے, کتاب سکون بھی دیتی ہے, کتاب بے چینی بھی بڑھاتی ہے. ایسی چیز کا نام کتاب ہے. بہرحال کتاب. تو اب امام حسین علیہ السلام نے کہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ اسی طریقے سے کی. دیکھیے اہل بیت نے قرآن کو ہمیشہ صدر کر, قرآن معجزہ تھا, اور ایک ایک قرآن مولا کے شاگردوں میں ایسے تھے کہ جو جناب حبیب ابن مظاہر جو ہے وہ اور لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک ایک قرآن پوری رات میں ختم کر دیتے تھے, پوری رات میں قرآن ختم کر دیتے تھے ایسے چاہنے. امام حسین علیہ السلام نے دیکھیے کئی جواب جو ہے وہ تلاوت قرآن کر کے دیے ہیں کنوں کے نیزہ پر. ایک تو یہ بتا دیا کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون, جو راہ خدا میں مر گئے, مار ڈالے گئے یا قتل کر دیے گئے, ان کو گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. نیزے پر تلاوت کلام کر کے بتا دیا کہ دیکھو ایسے زندہ ہیں. تو حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے جب یہ جو ہے امام حسین کا سر آگے بڑھ رہا تھا تو ایک مرتبہ تماشائیوں کا جو ہے وہ ہجوم تھا شام کے راستے میں. ایک ملونہ جو بنی امیہ کی چاہنے والی تھی, ملونہ نے دیکھا کہ حسین کا سر کٹ گیا ہے, خون ٹپک رہا ہے اور زبان سے تلاوت قرآن ہو رہی ہے. ملونہ نے بغل سے زمین پر پڑے ہوئے ایک پتھر کو اٹھایا اور امام حسین کے سر کا نشانہ لیا, اور یہ کہہ کر امام حسین کے سے پیشانی پہ مارا, کہ یہ کہہ کے پیشانی پہ مارا کہ حسین تمہارا سر کٹ گیا لیکن تم تلاوت قرآن سے باز نہیں آئے. بس اتنا کہنا دیکھنا تھا جناب زینب کا کہ بھائی کا سر جو ہے وہ زخمی ہو گیا ہے اور تازہ خون پھر سے بہہ رہا ہے. بس ایک مرتبہ جناب زینب نے, راوی لکھتا ہے کہ جناب زینب کے سامنے ایک لکڑی کا کجاوا رکھا تھا یا اونٹ کا, تو ایک مرتبہ جناب زینب نے 2 شعر پڑھے, کہا اے میرے بنی ہاشم کے چاند, ارے ابھی تو تجھے کمال بھی نہ حاصل ہوا تھا کہ تجھ کو کہنے لگ گیا اے بھیا حسین, ارے یہ آپ کو کس نے جو ہے وہ اذیت پہنچائی, یہ کس نے آپ کے سر کو زخمی کیا کہ بہ رہا ہے. ادھر بہن کے سر سے خون جاری, ادھر امام حسین کے سر سے خون جاری, ادھر بہن فریاد کر رہی تھی اے میرے حسین ظالموں نے تجھے بے دردی سے قتل کر دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ بانیان مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما. پروردگار بانیان مجلس کے بچوں کو زیور علم سے آوستہ فرمانا. پروردگار ان کے روزگار و کاروبار میں برکت عطا فرما. پروردگار ان کے مرحومین کی مغفرت فرمانا. پروردگار جو حیات ان کو طول زندگی عطا فرما. پروردگار حاضرین مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار ہم سب کو حج و زیارات کا شرف عطا فرما. پروردگار جو زیارات پہ گئے صحت و سلامتی کے ساتھ امن و امان کے ساتھ اپنے وطن واپس آئیں. پروردگار اعضائے سید الشہداء کے دن آخری آ گئے ہیں,
ہمیں توفیق عطا فرما کہ خلوص سے عزاداری امام حسین علیہ السلام میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکے۔ پروردگارہ اس عزاداری سے ہم کو درس لینے کی بھی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم کو خلوص نیت کے ساتھ عزاداری سید الشہداء کے منعقد کرنے کی، شرکت کرنے کی، اور اس میں جو ہے وہ اس کے فروغ دینے میں ہم کو توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت جو ناقابل اصلاح ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ دنیا میں امن و امان قائم کر دے۔ پروردگارہ دشمنوں کو جو سازشوں میں مصروف ہیں ان کو واصل جہنم کرنا۔ پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہم سب کا شمار امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں کرنا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانی مجلس کے مرحومین و مرحومات کو اور اپنے مرحومین و مرحومات کے نام Ya Hussein, 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 Ya Hussein. چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں، روئے نہیں تھے اشک بہانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں، بابا کفن بھی دوں گا، لحد بھی بناؤں گا، زخموں کی خاک پلکوں سے اپنی ہٹاؤں گا، فرش عزا تمہاری بچھانے تو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں، ارے اٹھیے حسین آپ کی ہمشیر آئی ہے، آ کر رہائی زینب دلگیر آئی ہے، تم سو رہے ہو تم کو جگانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں، ارے قاسم کہاں ہو، اکبر و اصغر کہاں ہو تم، آواز تم کو دیتی ہے مادر کہاں ہو تم، آؤ تمہیں گلے سے لگانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں، کلثوم جا کے نہر کنارے یہ کہتی تھی، عباس جاگو قید سے اب بہنیں آ گئیں، بازو کے داغ تم کو دکھانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں، سوتے ہو
خاک پر اٹھو زینب کے لاڈلو، بیمار بھائی آیا ہے آ کر گلے ملو، کیا گزری ہم پہ تم کو سنانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں۔ انصار شاہدین پہ سجاد کا سلام، سر کو کٹا کے تم نے جو کی نصرت امام، اشکوں کے پھول تم پہ لٹانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں۔ اے نہر القمہ جو ذرا تجھ میں ہے حیا، پیاسوں سے بے وفائی کے صدمے میں سوکھ جا، اتنی سی بات تجھ کو بتانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں۔ ریحان قتل گاہ میں ماتم کا شور تھا، کرتے تھے شہ کی لاش پہ اہل حرم بکا، ہم کربلا میں رونے رلانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں۔ حسین 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 حسین۔ الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، الوداع الوداع اے حسین۔ یہ صدائے فغاں اور یہ مجلس ہے، صدائے فغاں اور یہ مجلس ہے، ماتم و نوحہ اور غم کی یہ زینت ہے، ماتم و نوحہ اور غم کی یہ زینت ہے، چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، 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 آہ پھٹتا ہے دل کس طرح یہ کہے، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین۔ میرے مہمان ہے آخری یہ سلام، میرے مہمان ہے آخری یہ سلام، تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام، تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام، شاہ ذیشان 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 ہے آخری یہ سلام، دل ہے ویران ہے آخری یہ سلام، الوداع 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 اے حسین، الوداع الوداع الوداع
بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، حق خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، حق خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، گر جیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم، گر جیے سال بھر پھر کریں گے یہ کام، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہم، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہار، اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا علم، 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 ہائے افسوس جی بھر کے روئے نہ ہم، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، الوداع اے شہ مشرقین الوداع، الوداع اے شہ مشرقین الوداع، بنت احمد کے اے نور عین الوداع، بنت احمد کے نور عین الوداع، بنت احمد کے اے نور عین الوداع، بنت احمد کے نور عین الوداع، ہے مجاہد کے لب پر یہ بین الوداع، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، الوداع اے شہ مشرقین الوداع، الوداع اے شہ مشرقین الوداع، بنت احمد کے نور عین 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 الوداع، ہے مجاہد کے لب پر یہ بین الوداع، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، حسین 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 حسین
محمد و آل محمد. متوجہ زیارت. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین. السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. علی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار وعلی جعلہ اللہ لآخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک یا انیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس. السلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا کن شفیعنا و شفیع والدینا فی یوم الجزا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولا یا صاحب العصر والزمان سیدی اللامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیک یا شریک القرآن. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیک یا قاطع البرہان. السلام علیک یا قامع الکفر والطغیان. السلام علیک یا دافع الظلم والعدوان. السلام علیک یا امامنا و امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.